नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और सुनने वाली तमाम इस्लामी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बे वादा आप लोगों के सामने अल्लाह ताला की तौफीक से हाजिर हूँ, और जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल हाल रहा, अपनी इस कोशिश को हम जारी रखेंगे उस वक़्त तक जब तक जिस्म के अंदर जान का खून का आखिरी कतरा और जिस्म में जान बाकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत आप लोगों के सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, तुम जो काम खुद नहीं करते हो वो कहते क्यों हो। तो आज की जो अपलोडेड का मतलब ये है कि पिछले 10 दिनों से मैं तो वैसे सऊदी अरब के अंदर हूँ, परदेश में। अपने छोटे भाई को मैंने कहा कि जाओ बच्चे की वो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पैदाइशी पर्ची होती है, कमेटी घर से जो बनती है, जाओ वहाँ पर जाके वो बनवा के लेके आओ और पासपोर्ट बनवाओ, बे फार्म बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ। तो इरादा है कि इंशाअल्लाह बच्चों को उम्रा करवाने का। तो वो भाई पता क्या कहता है, कहता है शनाख्ती का आइडेंटिटी कार्ड जो बनाया है वो भी 1000 रुपया रिश्वत दे के बनवाया है। सबसे बेसिक चीज़ जो है शनाख्ती कार्ड, उसके बारे में वो मुझे कहानी सुना रहा था कि वहाँ पर लोगों की जो लाइन है, 200 250 लोग लाइन में खड़े होते हैं। गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर चले भी जाते हो सुबह, तो आपकी अव्वलन तो बारी नहीं आती, क्योंकि लोग जो बाहर से दूसरे लोग अंदर जाके सिफारिश वाले, रिश्वत वाले पैसे दे दे के उनका काम होता जाता है, अंदर सारा स्टाफ बिजी रहता है, तो बाहर वाले लोगों की बारी आती ही नहीं, तो वो बनाएंगे कहाँ से। तो स्टाफ वालों से पूछें, वो कहेंगे कि हमने आज 10,000 या 500 जो है वो जितनी उनकी डेली की तादाद है बनाने की, एक्सेप्ट करने की फॉर्म्स को, तो वो अपना पूरा कोटा करके बंद करके घर जाते हैं। कहते हैं हाँ हम तो बिल्कुल मुतमिन हैं। हाँ भाई, वो तो मुतमिन है, उनको तो हर रोज़ उनका ये कारोबार है, तिजारत है। ये गवर्नमेंट के महकमे जो है ना, ये तिजारत बन चुके हैं, बिजनेस बन चुके हैं। और ऐसा बिजनेस कि तनख्वाह तो इनको ज़रूरत ही नहीं है। तनख्वाह आए या ना आए कोई बात नहीं, हर रोज़ इनकी जेब में 1000 2000 रुपया मिल जाता है। महीने में 50 60 हज़ार रुपया आम आदमी जो है वो मोर लगाने वाला वो कमा रहा है, तो और क्या ज़रूरत है इनको तनख्वाह की। काम ये चपरासियों से करते हैं। जो बाहर गन मैन है ना, या दूसरे जो सफाई करने वाले, चाय लाने वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा इन ऑफिसर्स के इस करप्शन के मामले में एक्टिव हैं। जो बाहर के लोग हैं ना, वो सब इन्हीं के वसीले से काम करवाते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके शनाख्ती कार्ड जो है, आइडेंटिटी कार्ड, वो बना घर वालों का। 1500 रुपया उसका ख़र्चा आया, जिसकी फ़ीस 70 रुपये है, कोई फ़ीस नहीं है। उस काम के लिए 1500 रुपया लगा। उसके बाद अब वो बच्चों की वो बे फार्म लेने के लिए उधर कमेटी घर में उसको भेजा भाई को। बोलता कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी से कहो ना भाई अस्सलाम वालेकुम, कहता है जवाब तब दूंगा, पहले बताओ कितने पैसे दोगे। ये हालत हो चुकी है कि किसी शख्स को ये कहो भाई धूप में खड़े हो, मर जाओगे, जल जाओगे, छाँव में हो जाओ, वो बोलता है कितने पैसे दोगे। ये हालत है हमारे मुल्क की इस वक्त की जो सूरत हाल है। ये मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, मैं अपनी वो स्टोरी सुना रहा हूँ
جو ایک گجرانوالہ سٹی ڈویژن کے اندر یعنی مین ادارے کے اندر مین سٹی کے اندر آدمی رہ رہا ہے، اس کی یہ حالت ہے، جس کے بالکل ہمسائے ہیں یہ سب ادارے۔ ڈویژن ہے گجرانوالہ، ہر کام وہاں پہ ہوتا ہے، کتنے ضلعوں کا، کتنے گاؤں پڑتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ آپ لوگ امیجن کریں، جو گاؤں میں سے صبح کچہری میں آتے ہیں یا کوئی اپنا سرکاری کام کروانے کے لیے آتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھائی ہے اور موٹر سائیکل کے اوپر 1 منٹ لگتا ہے جانے کے لیے، وہ بھی نہیں جا سکتا، کیا کرے گا ادھر جا کے، سارا دن وہ بیکار ادھر ٹائم گزار کے واپس آ جائے گا۔ ابھی اس نے مجھے کہا کہ بے فارم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تقریباً 1,000 روپیہ چاہیے، تب وہ آ کے سارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاسپورٹ کے بارے میں جو ہے اتنی لمبی لمبی لائنیں، کیونکہ جو ادھر ادھر کے جو گاؤں والے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سبھی لوگ باہر جانے کو ترس رہے ہیں، باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ملک میں ویسے رہ کیا گیا ہے جو لوگ باہر ہی جائیں گے؟ اگر ایسے حالات ہیں تو کیا کریں گے لوگ؟ پاسپورٹ کی بات کی، کہتا ہے میں نے ایک ایجنٹ سے بات کی تھی، وہ ایجنٹ کہتا ہے کہ مجھے جو صرف جمع کروانا ہے، اور یعنی ٹوکن لے کے دوں گا، تو میں ٹوکن لے کے دوں گا، 500 روپیہ مجھے دے دو۔ جہاں پر 1 روپیہ نہیں لگنا چاہیے وہاں پر 500 روپیہ، 1000 روپیہ، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہیں، ہماری بیوی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، ڈینگی نے ہم کو کاٹ لیا ہے، بیگم کی دوائی لینے جا رہا ہے، کبھی خود کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، کبھی کسی کو۔ یہ بیماریاں، پریشانیاں، بدبلائیاں، یہ برائیاں سبھی تم نے خود ہی تو خریدی ہیں۔ جب تو ایک غریب آدمی کی، فقیر آدمی کی تو بد دعا لے گا تو کیا تو سکون میں رہے گا؟ یہ سرکاری ملازموں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو جتنے بھی لوگ رشوت خور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلہم فی النار، جہنم کے اندر جانے کا فرمان سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے، پھر بھی تم رشوت لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں دنیا میں سکون میں بھی زندگی بسر کروں۔ 10-20 ہزار روپیہ رشوت لے کے، رشوت کا کما کے، یا لاکھ روپیہ کما کے تم یہ سمجھو گے کہ میں امیر آدمی ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، وہ لاکھ روپیہ اگر کماؤ گے رشوت کا، حرام کا، تو 1.5 لاکھ روپیہ تمہارے بچے کے اوپر لگے گا۔ ہاسپٹل کے اندر تمہارے بہت سارے چکر لگیں گے، تمہاری بیوی کو بھی وہ بیماری ہوگی جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم کو وہ بیماری ہوگی جو تجھے جلدی قبر میں پہنچا دے گی۔ ان حرام زدگیوں کی وجہ سے، ان رشوت خوری کی وجہ سے، ان چوری، غلط گندے کاموں کی وجہ سے سارے معاشرے کو لپیٹ میں تم لوگوں نے لیا ہوا ہے، سرکاری ملازمین نے، بیوروکریسی نے، ان لوگوں نے۔ اللہ چند ایک اکا دکا ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، وہ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، جن کی 10,000 یا 15,000 حلال کی کمائی ہے، 20,000 حلال کی کمائی ہے، وہ بیچارے یہ سارے اخراجات کر کے ان کے پاس عید کے دن کپڑے نئے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو جس کی 5,000 تنخواہ ہے، میں حیران ہوں، وہ 50,000 روپیہ کما رہا ہے، سرکاری ملازم، سارے ادھر ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، جیسے مرضی ہو آئے صحیح۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کا جلدی جلدی یہ پاسپورٹ وغیرہ یہ سب کچھ بن جائے اور وہ اللہ کے گھر کو آ جائے۔ کیا کہتے ہیں، منظوری ہو تو تبھی آتے ہیں، منظوری یہ لوگ خاک ہونے دیں گے؟ مجھے یہ ذرا بتائیں، منظوری ہو تو تبھی آدمی جاتا ہے؟ ارے بھائی، سب کچھ موجود ہو ہاتھ میں، پاسپورٹ ہاتھ میں ہو، ٹکٹ لگی ہو، تب یہ فارمولا ہوتا ہے کہ جہاز لیٹ ہو گیا، بھائی منظوری نہیں تھی، بیمار ہو گیا، بھائی منظوری نہیں تھی، کوئی ریزن بن گیا، بھائی منظوری تھی۔ جب تیرے پاس بے فارم نہیں بنا، شناختی کارڈ نہیں بنا، پاسپورٹ نہیں بنا، اور تو گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے منظوری نہیں ہے، تو کیف ہے تیری عقل پر، حیرت ہے تیری عقل پر کہ تو یہ بات کہہ رہا ہے منظوری نہیں ہے۔ سب کچھ بناؤ پھر یہ الفاظ کہو کہ منظوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، جو آدمی نیت کر لے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور نعم البدل عطا کرتے، اجر عطا کرتے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کرپٹ لوگوں سے نجات دلائے، اور عمران خان کو ووٹ کرو، اس کا جو ماٹو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، خدا کے لیے ان چوروں چکوں سے جان چھڑاؤ۔ ایسے لوگوں کو لے کے آؤ جو حق سچ کا ساتھ دیں اور اچھی بات کریں اور عملی طور پر اچھے لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی اور دین حق کو دین حق کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔